الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ فتح مکہ میں ہم ابو سفیان کا صلح کے لیے مدینہ شریف آنا پڑھ رہے تھے کہ جب کفار نے صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی تو پھر لگے پچھتانے، ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان جب مدینہ طیبہ آتا ہے، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس آتا ہے پہلے، تو آپ ام المومنین نے اپنے بستر پر، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھنے نہ دیا کہ تو ناپاک ہے۔ تو وہاں سے پریشان ہو کر پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، سب کی طرف سے ناکام ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے کیا تھا، تو حضرت فاروق اعظم کے جو جملے ہیں جو آپ نے ادا فرمائے ہیں، ابو سفیان سن کر بہت سخت غصہ سے لال پیلا ہو گیا اور بولا جزیت من ذی رخ من شرہ، یعنی خدا اس قطع رحمی کی تمہیں سزا دی۔ پریشان ہوا نا، تو یہ اس کی زبان سے نکلنا شروع ہو گیا۔ وہاں سے اٹھ کر ابو سفیان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے رشتہ میں آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں، مہربانی کر کے کوشش کریں کہ معاہدہ کی تجدید بھی ہو جائے اور اس کی مدت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے اگر آپ اپنے آقا کی خدمت میں ہماری سفارش کریں گے تو حضور بھی اسے مسترد نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی الفاظ دہرا دیے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے تھے، یعنی جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں سے اٹھ کر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں ابو سفیان حاضر ہوتا ہے اور گزارش کی، کیا گزارش کی؟ اے علی رضی اللہ عنہ، اے علی، آپ سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ایک غرض کے لیے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، مجھے یقین ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، از راہ نوازش بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میری سفارش کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے فرمایا اے ابو سفیان، تیرا بھلا ہو بخدا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا عزم فرما لیتے ہیں تو ہماری یہ مجال نہیں ہوتی کہ ہم اس میں مداخلت کریں۔ وہاں سے اٹھ کر ابو سفیان سعد بن عبادہ کے پاس آیا اور کہا اے ابو ثابت، تم اس علاقہ کے سردار ہو، اٹھو اور لوگوں کے درمیان امن و امان قائم کرنے کا اعلان کر دو اور معاہدہ کی مدت بھی بڑھا دو۔ اس مرد مومن نے وہی جواب دیا، فرمایا جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یجیر احد علی رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے کہ میری پناہ تو اپنے آقا کی پناہ کے تابع ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ میں کسی کو پناہ دے سکے۔ اس کے بعد قریش اور انصار کے دیگر اوصا جو مدینہ طیبہ میں تھے ان کے پاس ابو سفیان گیا، سب نے وہی جواب دیا جو صدیق اکبر نے دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے مایوس ہونے کے بعد وہ سیدات النساء فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے اور امام حسن علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے سامنے گھٹنے گھسیٹ کر چل رہے تھے۔
ابو سفیان نے آپ کی رحم دلی کا سہارا لیتے ہوئے گزارش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، کیا تم لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں تو پردہ نشین خاتون ہوں، امن و امان کا اعلان کرنا میرا کام نہیں۔ ابو سفیان نے کہا، آپ اپنے بیٹے حسن بن علی کو کہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کر دے، اس طرح تا قیامت اور وہ سارے عرب کا سردار بن جائے گا۔ حضرت سیدات النساء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فرزند اس عمر کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کرے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی کو امان دیں۔ البیہقی دلائل النبوہ جلد 5 صفحہ 8 سے 10، ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 530۔ عزیزان گرامی قدر، چاروں طرف سے جب اسے مایوسیوں کے اندھیروں نے اپنے حصار میں لے لیا تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہنے لگا، اے ابو الحسن، حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں، مجھے کوئی نصیحت کرو تاکہ ان پیچیدہ حالات سے مجھے رستگاری، یعنی کوئی راست ہدایت کا راستہ نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا، میں تو تمہیں کوئی ایسی بات نہیں بتا سکتا جس سے اس مشکل سے تمہیں نجات نصیب ہو، لیکن تم خود ہی بنی کنانا کے سردار ہو، خود کھڑے ہو کر لوگوں میں امن و امان کا اعلان کر دو اور پھر فوراً اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان نے پوچھا، اگر میں ایسا کروں تو اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، بخدا نہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، اے لوگو، کان کھول کر سن لو، میں نے لوگوں میں امن و امان کا اعلان کر دیا ہے، مجھے توقع ہے تم میری اس امان کی بے حرمتی نہیں کرو گے۔ وہاں سے اٹھ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں کے درمیان امن و امان کا اعلان کر دیا ہے۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہوا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 313-314۔ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادها۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 3 صفحہ 535 اور تاریخ الخمیس جلد 2 صفحہ 78۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے اور ہماری کوئی اطلاع قریش کو نہ ملے یہاں تک کہ ہم ان کے شہر پر اچانک حملہ کر دیں۔ عزیزان گرامی قدر، وقت پورا انشاءاللہ تعالی باقی یہیں سے کل آگے کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔